بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹر نون فرام لنڈن. جناب، ایک امپورٹنٹ سوال کیا ہے جموں کشمیر سے، یعنی جو جموں کشمیر انڈیا کے سائڈ پر ہے. ایک صحافی ہیں، ان کا نام پتہ نہیں اپروپریٹ ہوگا بتانا یا نہیں، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ نان مسلم ہے اور میری جان پہچان ان کے ساتھ کم سے کم 20 سال سے زیادہ ہی ہو گیا ہوگا. تو اینی وے ان کا سوال یہ ہے کہ ابھی مشعل ملک کو پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک اعزاز دیا ہے کہ ان کو کابینہ میں شامل کیا ہے، اور اس لحاظ سے کہ وہ خصوصی ان کو ایڈوائزر مقرر کیا گیا ہے پاکستان کے جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم انور الحق صاحب ہیں. اور انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ جو کیا گیا ہے، کیا اس کی وجہ سے پاکستان کی اس آپ حرکت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ کیا JKLF کے جو کیڈر ہیں ان کو بوسٹ ملے گا آن بوتھ سائڈز آف دی جموں کشمیر. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آگے کیا ان دا نیم آف فریڈم struggle will be slaughtered. People of جموں کشمیر جو ہے نا مزید سلاؤٹر کیے جائیں گے in the name of freedom struggle. ویری انٹرسٹنگ سوال ہے اور کافی ڈیفیکلٹ بھی ہے. بہت سے لوگ اس پر بات نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن جس چیز کا یا جس بات کا کوئی اور جواب نہیں دیتا اس کے لیے شبیر چودھری ہمیشہ حاضر ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تجربے کرتی رہتی ہے، جموں کشمیر کے ساتھ بھی، پاکستان کے ساتھ بھی، پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی. کبھی کبھی وہ فائدے بھی رہتے ہیں اور کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ بہت بار نقصان ان کا ہوا ہے. اب اس کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. وائی شوڈ بی اونلی لک ایٹ دس اپوائنٹمنٹ. اب اس کو پیچھے لے کر جائیں تو یاسین ملک صاحب کی شادی بھی ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی؟ مشعل ملک کے ساتھ. یہ کون ہیں؟ ایک پاکستانی ہیں. ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ایون دو کہ میں جانتا ہوں، وہ تفصیل سے جانتا ہوں، وہ میں نہیں بات کروں گا، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ کس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ کہیں گے وہ جو خواتین کی بے حرمتی ہو گئی ہے، تو میں ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ عام طور پر کشمیر کی لڑکیوں کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے. بہت خوبصورت ہیں، بڑی اچھی لڑکیاں ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ یاسین ملک صاحب کو وہاں پر لاکھوں خوبصورت لڑکیوں میں کوئی پسند نہیں آئی؟ کیا وجہ تھی؟ سوچنے کی بات ہے نا. آئی لیو دیٹ کوسچن فار دا پیپل ود سم برینڈس کامن سینس، سوچنے کے لیے. تو ان کو ایک پاکستانی لڑکی پسند آ گئی. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ باتیں بہت سی سنی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہے سرینا ہوٹل اسلام آباد میں کرائی گئی تھی، ارینج کی گئی تھی. باقی یہ کہانیاں ہیں کہ وہ فلاں جگہ ملے تھے، وہاں ملے تھے، یعنی کہ یورپ میں یا لنڈن میں. دس از ناٹ ٹرو. جب ملاقات کی گئی تھی وہاں پر ایک صحافی موجود تھے اور وہ اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں، ابھی تک زندہ ہیں، کہ وہاں پر ملاقات کرائی گئی. ملاقات کرانے والے کون تھے یہ بھی آپ جانتے ہیں. وہی جو کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتے، جن کو بہت سے لوگ کبھی کئی ناموں سے پکارا جاتا ان کو. انہوں نے ملاقات کا اعلان کیا اور ود انٹینشن یہ تھی کہ ان کی دوستی کرائی ہے. تو دوستی ہو گئی، اور دوستی ان کو پتا تھا کہ یہ دوستی جو ہے نا ارینجمنٹ کے بعد شادی پر ختم ہوگی، تو شادی کرا دی گئی. یہ ایک سسٹم کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت شادی کرائی گئی تھی. مشعل ملک صاحب ماشاءاللہ خوبصورت خاتون ہیں، بڑی اچھے طریقے سے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کی پالیسی کو ایڈوانس کرتی ہیں. تو شادی ہوگی اور یاسین ملک صاحب پاکستان کے داماد بن گئے. ویسے بھی کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ داماد بننے سے پہلے بھی پاکستان کی پالیسیوں کو پروموٹ کرتے تھے، جو بھی نام لیں وہ اسٹرگل کا. لیکن بیسکلی بات یہ تھی کہ وہ پاکستانی جو ایجنڈا آن کشمیر تھا اس کو پروموٹ کرتے تھے. یاسین ملک صاحب ان 4 نوجوانوں میں شامل تھے جو بندوق لے کر ISI کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد، یعنی وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اکیلے نہیں کی تھی، مانڈا خان صاحب ساتھ تھے، دوسرے لوگ بھی ساتھ تھے جو اس وقت JKLF کے سینئر تھے.
تو ٹریننگ لی بندوق لے کر کے، بندوق نے وہاں پر جا کر کیا مصیبت ڈالی، کیا کیا تکلیف ہوئی، کتنے لوگ بیکار ہوئے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے خواتین بیوہ ہوئیں، کتنے بے گناہ ماری گئے، کتنے ہاؤس جو ہے نا جلائی گئے۔ یہ علیحدہ اسٹوری ہے، شاید اس سوال کا میں جواب یہاں نہیں دے سکتا۔ تو وہ سب کچھ جو کارنامے تھے یا جو کچھ ہوا تھا سبسیکوینٹلی آفٹر دا ٹیکنگ پاکستانی گن اینڈ پاکستانی بلیٹس اینڈ پاکستانی بمس انٹو کشمیر، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ ایک بلادہ اسٹوری ہے اور بڑی خوفناک اسٹوری ہے۔ تو یہ بھی یاسین ملک کے کھاتے میں جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا آئی ایس آئی کے کھاتے میں جاتا ہے۔ تو ابھی انہوں نے پھر یہ بھی دیکھا جائے تھوڑا سا پیچھے جا کے، ایک وقت تھا کہ یاسین ملک صاحب اپنی جگہ پر چیئرمین تھے، ماؤنٹ خان صاحب اپنی جگہ پر چیئرمین تھے، لیکن جو لڑائی تھی یا جو اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی تھی وہ مظفر آباد میں نہیں تھی یا چاندنی چوک اور راولپنڈی میں نہیں تھی جہاں پر ماؤنٹ خان بیس کرتے تھے۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ سری نگر والوں کو مضبوط کیا جائے، اور ماؤنٹ خان ویسے بھی بیچارے بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے، بڑھاپے میں تھے وہ۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایک دوسرے کو، ماؤنٹ خان ان کو کہتے تھے کہ وہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں اور غدار ہیں، یاسین ملک کی ٹیم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ماؤنٹ خان غدار ہیں اور آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں۔ پھر کسی نے جب یہ دونوں آپس میں راضی نامہ ہو گیا اور کرانے والوں نے راضی نامہ کرا دیا، ظاہر ہے کہ یہ انڈیا سے کوئی نہیں کرانے آیا تھا، لندن سے کوئی نہیں گیا تھا، امریکہ سے کوئی نہیں آیا تھا، یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کرایا تھا۔ دونوں راضی ہو گئے اور پھر یاسین ملک چیئرمین بن کے، اور اس کے بعد پتا تھا، یہ میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ خلافت ہمیشہ کے لیے، جے کلیف کی خلافت ہمیشہ کے لیے سری نگر چلی گئی ہے، دیٹ از ویری شوڈ بی، اینڈ جو پیپل وہ میٹر وہ وہاں پر ہی جاتے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ کام ہو گیا، وہ بڑے اطمینان سے ہوا۔ تو یاسین ملک صاحب کو کسی نے نہیں پوچھا، ماؤنٹ خان صاحب کو کسی نے نہیں پوچھا بھائی اب کون کس کا ایجنٹ ہے، یہ کسی نے بات نہیں کی۔ تو مسئلہ چلتا رہا، وہ جس طریقے سے وہ چاہتے تھے اس طریقے سے باتیں ہوتی رہیں۔ تو مشال ملک صاحب نے کتنا رول ادا کیا ہوگا یاسین ملک کو اسلام پر لانے کے لیے، کچھ ضرورت نہیں تھی، چونکہ یاسین ملک آلریڈی اس پٹری پر چڑھے ہوئے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یاسین ملک صاحب اس وقت انڈیا کی جیل میں ہیں، سزا بھگت رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کو پھانسی ہو جائے، اگر پھانسی نہ بھی ہو تو ان کے نمبر آف ملٹیپل ہیلتھ ایشوز ہیں۔ تو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ شاید زیادہ عرصہ ان کو نصیب نہ ہو، آئی ڈونٹ نو، میرے ساتھ ان کی ملاقات کافی عرصے سے نہیں ہوئی۔ تو لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو تو ڈیڈ باڈی چاہیے ہوتی ہیں تاکہ ان کا بھی کاروبار چلتا رہے۔ وہ کچھ جموں کشمیر کے لوگ بھی ہیں جن کو ڈیڈ باڈی چاہیے تاکہ ان کا کچن چلتا رہے، ان کی سیاست چلتی رہے۔ اب مشال ملک کو یہ اپوائنٹ کرنے کے بعد پاکستان نے کیا میسج دیا ہے ٹو دی ورلڈ کمیونٹی اینڈ پیپل ہو کشمیر واچرز ہیں، ان کو کیا دیا، انڈیا کو کیا میسج دیا، دیٹ نیڈس ٹو بی سین اینڈ انالائزڈ۔ یہ اگین سوچ رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ سوال اصل میں یہ تھا کہ کیا جو جے کلیف کے لوگ ہیں وہ اس سے بوسٹ ان کو ملے گا، آنسر از نو۔ پھر جے کلیف کی کس جے کلیف کی بات کر رہے ہیں؟ تو مجھے تو اب تک سے یاد نہیں کہ جے کلیف کتنے ٹکڑوں میں ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے یاسین ملک کو بھی نہیں مانتے، جو مانتے ہیں یاسین ملک کے کو مانتے ہیں ان کے بھی ٹکڑے ہیں۔ ہاں لیکن یہ بات بڑے وثوق سے کچھ گروپس نے کہی تھی کہ یاسین ملک کی بیگم ہو سکتی ہیں یہ، لیکن جے کلیف کے لیڈر نہیں ہے اور نہ ہی یہ جے کلیف کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ اگر یہ جے کلیف کی نہ لیڈر ہیں نہ جے کلیف کو ریپرزینٹ کرتی ہیں تو پھر بوس والا مسئلہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن پیپل ہو میٹر، یا جو کشمیری اسٹرگل کو اب تک چلائے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ ایجنڈا اجاگر کیا تھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ مشال ملک جو ہیں ان کے ایجنڈے کو کیسے پروموٹ کریں گی۔ پھر بات یہاں پہ نہیں رکتی، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان کی جو بیٹی ہیں، اگین ان کی جو بیٹی ہے، ہماری بھی بیٹی ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ میں یہ کہوں گا کہ جو میری نواسی جو ہے اس سے بھی چھوٹی ہے، لیکن اس کو ابھی سے ایک کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ رضیہ سلطانہ کی بات کر رہے ہیں، تو اس نے سو کال آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی خطاب کیا تھا، اور اچھا خطاب کیا تھا، بڑی اعتماد سے انہوں نے باتیں کی تھیں۔ تو صرف یہ نہیں کہ رول مشال ملک کے لیے تیار کیا ہے یا کیا جا رہا ہے، اس کی بیٹی کے لیے بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیپل ہو میٹر جو پروگرام بناتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ یعنی تھرڈ جنریشن جو ہے آپ جموں کشمیر کی، وہ بھی جو ہے نا ان کے لیے کام کرے۔ مثلا ایک جنریشن تو وہ تھی جو ہم سے بڑے تھے، شیخ عبداللہ یا ان کی ٹیم یا اس کے بعد کے لوگ جو تھے، پھر یاسین ملک صاحب سیکنڈ جنریشن میں آ جاتے ہیں۔
अब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी तैयार किया जा रहा है, और ये जो जिसको लफ्ज़ मैंने कहा था कि खिलाफत, तो खिलाफत जो है ना वो फिर आप देखो 9-10 साल की तो हुई है मेरे ख़्याल में उनकी बेटी। तो कुछ अरसे बाद खिलाफत जो है ना इधर आ जाएगी, इनके सर पर इनकी ज़िम्मेदारी बन जाएगी कि तहरीक को कैसे लेकर जाना है। तहरीक को उसी तरीके से लेकर जाएगी वो जिस तरीके से इससे पहले लेकर जाते रहे लोग। अमान खान की बेटी भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी शादी वहाँ पर हुई थी कश्मीर में। तो जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर की खिदमत इन्वर्टेड कॉमा की है, वो भी आपको पता है। और जिस तरीके से अमान खान के दामाद ने कश्मीर की खिदमत की है, वो भी सबको पता है। ठीक है? तो मतलब ये कहने का कि ये एक प्रोग्राम के मुताबिक सारी चीज़ें की जाती हैं। जहाँ तक ये आगे तलक है कि दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इससे फ्रीडम स्ट्रगल के नाम पर लोगों को ज़िबा किया जाएगा, स्लॉटर किया जाएगा। यस, इसमें बड़ा वज़न है। देखें भई आप मेरे साफ़ी भाई, जब तक खून नहीं बहेगा, जब तक लाशें नहीं गिरेंगी, तो कारोबार कैसे चलेगा लोगों का? ये नहीं, ये उनको ये गर्त नहीं है कि कितनी लाशें गिरी हैं, उनको ये गर्त नहीं है कि कितने बेगुनाह लोग मारे गए, उनको ये गर्त नहीं है कि कितने बेगुनाह जेलों में सड़ रहे हैं। उनको ये है कि अपना काम चलना चाहिए, हिंदुस्तान को बदनाम करना है, और ये स्ट्रगल को ये साबित करना है कि अब स्ट्रगल जारी है, अभी कुछ हुआ नहीं है। जहाँ तक जेकेएलएफ का तल्लुक है, तो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वो कम से कम इंडियन साइड पर जेकेएलएफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंडिविजुअल्स होंगे, कभी किसी तरह की कोई एक्टिविटी देखी। और जेकेएलएफ के नाम पर जो बाहर काम कर रहे हैं, वो भी डिवाइडेड है। तो उनकी क्या हिकमत अमली होगी, मैं नहीं समझता कि वो यानी मशाल मलिक को इज़्ज़त तो दे सकते हैं एज़ ए मिसेज़ ऑफ यासीन मलिक, उनकी बेगम के तौर पर उसकी इज़्ज़त कर सकते हैं, लेकिन वो लीडर मानने के लिए उसको तैयार नहीं है। और उनकी जो बातें हैं या उनके जो पैगामात आते हैं या उनकी जो एक्टिविटी है, जेकेएलएफ के कुछ लोगों से मेरी अपनी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं है, दिस इज़ अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ जेकेएलएफ। देन क्वेश्चन व्हाट इज़ आइडियोलॉजी ऑफ जेकेएलएफ? मैंने तो कह दिया, इट इज़ टू डिफेंड एंड प्रमोट पाकिस्तानी इंटरेस्ट। हाँ, इंडिविजुअल्स हैं, देयर आर सम इंडिविजुअल्स वेरी वेरी डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर। बट आई कैन नॉट से दैट फॉर देयर सीनियर पीपल ऑफ जेकेएलएफ। तो जहाँ तक स्लॉटर होने का तल्लुक है कि पाकिस्तान विल अगेन देयर आर ग्रुप्स ऑन द पाकिस्तानी साइड ऑफ द डिवाइड जो अभी भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़कर अपने तौर पर जो है ना बंदूक के ज़ोर पर हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे और कश्मीर को आज़ाद कराएँगे। माशाअल्लाह! क्या बात है! तो खाने के लिए घर में दाने नहीं है, लेकिन वो हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। ओके, लेकिन बातें करने में क्या हर्ज है? ख्वाब देखने पर भी जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाब कोई भी देख सकता है, और प्रोपेगेंडा भी कोई भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि प्रोपेगेंडा करना उनका हक है, लोगों को गुमराह करना उनका हक है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा, फॉर गॉड सेक, इतने लोग मारे जा चुके हैं बेगुनाह। इन सारे लोगों की मौत का ज़िम्मेदार कौन है? तो ये लोगों को मरवाना छोड़ दें, कोई और कारोबार तलाश करें। और मैंने देखा है कि वही पुरानी लाइन जो है ना वो घिसी-पिटी चला रहे हैं। भई जैसे उनके ये समझते हैं कि अगर कोई एक आदमी लंदन में बैठा हुआ है या दूसरा अमेरिका में बैठा हुआ है या किसी कोई कनाडा में बैठा हुआ है, तो वो तकरीर कर देगा या पंजाबी में या उर्दू में या कश्मीरी में फॉर दैट मैटर, तो इंडिया डर कर भाग जाएगा और कश्मीर को छोड़ देगा। ऐसा नहीं होने वाला। पाकिस्तान की पॉलिसी को प्रमोट करना छोड़ दें। बी प्रो पीपल, बी प्रो जम्मू कश्मीर, नॉट प्रो न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद। I leave it at that. I hope I have answered your question. If you have any questions, please do ask, and you are free to comment on this as well. I hope you like my show. If you like it, please subscribe the channel. हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ and look after yourself.